نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. کرام قدر سامعین حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دین اسلام کسی مولوی یا عالم یا مدرسے یا خانقاہ کی جاگیر نہیں ہے، صرف اسی کی ذمہ داری نہیں ہے، حسب توفیق ہر انسان اور ہر مسلمان اس کا مکلف ہے۔ جتنی اللہ توفیق دے، جب اللہ توفیق دے، جب فرصت ملے، بجائے ادھر ادھر کے کام کرنے کے دینی اسلامی مشغلہ ہونا چاہیے۔ فضول وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیے جائیں، دینی کتب پڑھی جائیں، اور یہ جو مختلف طور پہ اسلام کی اشاعت، دینی خدمات مختلف حضرات انجام دے رہے ہیں، اس میں مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، بعض مساجد کے خطیب اور امام بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے پمفلٹ، رسائل، جرائد، کتب، لائبریریاں، اور یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر بہت سارے انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچرز، پروفیسرز حضرات اپنے اپنے وقت کو نکال کے اپنی صلاحیت اور محنت کے مطابق دینی خدمت میں مشغول ہیں۔ یہاں پر دو تین باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اب دنیا، زمانہ، عوام، لوگ 100% مسلمان مساجد میں نہیں آتے، نہ ہی مدارس میں آتے ہیں، نہ ہی خانقاہوں میں آتے ہیں، نہ ہی دارالفتاؤں میں آتے ہیں، اور نہ ہی اسلامی کتب پڑھتے ہیں، اور نہ ہی وہ رسائل جو مختلف عنوانات سے مختلف ادارے شائع کرتے ہیں ہر مہینے، ہفتہ وار، سہ ماہی، شش ماہی، ماہانہ، مختلف قسم کے رسائل نکلتے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں۔ یا تو یہ مسلمان فرقہ واریت کی بھیٹ چڑھے ہوئے ہیں، یا وہ سیکولرزم اور ریلیجیس، کچھ مذہبی ہیں، کچھ غیر مذہبی ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ جیسے سمجھ آتا ہے ویسے جب توفیق ہو کر لو، اتنا لازمی نہیں ہے،
اور جو لازمی سمجھتے ہیں وہ پھر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ پھر جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس میں بھی 95% لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، نہ تقریریں سننے کے عادی ہیں، نہ ہی کسی جلسے درس وغیرہ کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت۔ حالانکہ پہلے یہ ادارے کم ہوتے تھے، علماء کم ہوتے تھے، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلوں پر علماء اور مسلمان ہوتے تھے، اور لوگوں کو ایک ایک حدیث اور ایک ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے تھے، بہت محنت مشقتیں، بہت لمبے لمبے طویل سفر کر کے ایک حدیث یا ایک مسئلہ حاصل ہوتا تھا۔ اور اب ہر گلی محلے میں مسجد، مدارس، امام، خطیب، مفتی، عالم، اور پھر ہر موبائل اور کمپیوٹر اور ٹی وی پر ہر وقت نشریات میں اسلامی پروگرام ہے، اور نیٹ کھولو آپ، یوٹیوب کھولو، گوگل کھولو، تو آپ جو چاہو جہاں چاہو، جس لائبریری کی بک چاہو، جس مولوی کی، جس آتھر کی بک چاہو پڑھ لو، جس مدرسے کی معلومات چاہو، مفتی کی معلومات چاہو، کسی بھی دارالفتاء کا نمبر چاہو، وہ فون کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، میل وغیرہ کر کے آپ ہر چیز معلوم گھر بیٹھے ہوئے ہی کر سکتے ہیں۔ اب دین کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، دین کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ وہ طویل ترین اور مشقت، بہت سی مشقتیں جو ہوتی تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب جتنا سہل ہو گیا، جتنا آسان ہو گیا دین کو حاصل کرنا، جتنا قریب ہو گیا کہ ہر بندے کے قریب قرب و جوار میں کوئی نہ کوئی ادارہ موجود ہے، اور لوگ اتنے ہی غفلت میں آ چکے ہیں، اتنے ہی لوگ لاپرواہ ہو چکے ہیں، کسی کو کوئی طلب دین کی فکر، طلب اپنے اعمال اور اصلاح قطن فکر نہیں ہے۔ تو یہ قدرتی چیز تھی، اور اللہ تعالی کی طرف سے ہی ایسے ہوا، اور ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ، میں نے عرض کیا، مسلمان ہیں، مگر ان کو شوق نہیں، وہ کلاسیفیکیشن میں ہیں، کچھ سیکولر ہیں، لا مذہب ہیں، بے دین ٹائپ ہیں، کچھ دیندار ہیں۔ دینداروں میں جو ہیں وہ تفرقوں میں ہیں، اور جو تفرقوں میں ہیں اس میں بھی 99% یا 95% جو ہے وہ ان کو شوق نہیں کتابیں پڑھنے کا، تقریریں سننے کا۔ وہ جمعے والے دن بھی، عیدین میں بھی عین جماعت کے وقت جاتے ہیں، ان کو مولوی کی کسی بات سے کوئی غرض نہیں۔ اور اس میں کوتاہی دونوں طرف سے ہے، ہماری عوام کی طرف سے بھی ہے اور علماء کی طرف سے بھی ہے۔ علماء بمقصد تقاریر نہیں کرتے، اصلاحی پہلو اور کرنٹ افیئر پہ بالکل ان کو علم نہیں ہوتا کہ اس وقت عوامی ضروریات کیا ہیں، اسلامی ضروریات کیا ہیں، عوامی اصلاح اور فلاح کے لیے کون کون سے نکات اور مسائل اور ایشوز جو ہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کو بالکل سروکار ہی نہیں اس سے ہے۔ اور عوام جب جاتے ہیں مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں اور کسی درس میں، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ یا تو مولوی صاحب بالکل ان پڑھ ہوں گے، اور اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ کسی نہ کسی مسلمان کی تان و تشنیع میں، طنز مزاح میں، تفرقہ بازی، شرانگیزی، فتنہ پروری، اور مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کے وہ لیکچر دے رہے ہوں گے۔ اور اگر وہ ان میں پھر آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، یعنی 1000 مساجد ہیں تو 999 تو مولوی بالکل ان پڑھ ہیں، وہاں خطیب امام بالکل ان پڑھ ہیں۔ جو پڑھے لکھے ہیں، پھر اگر 1000 پڑھے لکھے ہیں تو اس میں سے ایک ہی بندہ، ایک ہی عالم مفتی ایسا ہوگا جو کرنٹ افیئر سے واقف ہو، لوگوں کی نبض سے واقف ہو، ان کے حالات کے تناظر میں ان کی رہنمائی کرتا ہو۔ 1000 میں ایک بہت مشکل ملے گا، ان میں بھی پھر تفرقہ بازی، شرانگیزی، فتنہ پروری،
عوام کو خراب کرنے، متنفر کرنے، نفرت دلانے پہ بس لگے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں کہ جب علماء سے لوگ متنفر ہیں مسلمان، اس وقت پھر یہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ پھر یہ جو دنیاوی سکالرز ہیں، ماڈرن سکالرز ہیں، یہ پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، وہ پھر ان کو سنتے ہیں۔ ان کو کسی مسجد مدرسے میں جگہ نہیں ملتی، نہ وہ ان کو چاہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ مولوی بالکل بیکار ہو گئے ہیں، ان کا کام صرف مسلمانوں کو لڑائی کرانا، لڑانا، تفرقہ بازی پھیلانا، شرنگیزی، فتنہ پروری کرنا ہے۔ وہ ان سے بالکل مایوس ہیں، متنفر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس رنگ ڈھنگ میں، اس وضع قطع کو اپنانے کو بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ اسلام کے اوپر وہ اسلام کے اوپر وہ اس وضع قطع کو، اس رنگ اور اس نہج اور اس ڈھب رنگ کو وہ ایک داغ سمجھتے ہیں، اپنے لیے مایوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں کہ ہم پگڑی باندھ لیں یا ٹوپی رکھ لیں یا داڑھی رکھ لیں، یا ہم مولویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھی دوست احباب مولوی ہوں، کسی مسجد مدرسے کے ہوں، کسی خانقاہ کے ہوں، وہ برا سمجھتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو یہ حضرات، یہ پرنٹ میڈیا پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوئے، جیسے طاہر القادری یا یہ غامدی، اس طرح کے جو لوگ ہیں، پھر یہ لوگ وہ جو سیکولر ٹائپ لوگ ہیں، سیکولر ٹائپ جو لوگ ہیں، ان کو پھر یہ کور کرتے ہیں، ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور کچھ نہ کچھ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو وہ طبقہ جو علماء سے متنفر تھا، دین سے متنفر تھا، مسجد مدرسے سے متنفر تھا، علماء کے بیہیویئر، طرز و انداز، ان کے طریقہ کار سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، وہ پھر ان کے ہاتھ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی فرقے کا بندہ ہو، فرقے کا بہت سخت قسم کا کوئی فرقہ پرست ہو، کسی بھی مسلک کو ماننے والا، کسی مسلک کا فالوورز ہو، کوئی مولوی ہو، وہ چلا جائے ان کے پیچھے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہو تو وہ ایک ہو، اس کی نہیں بات ہوتی۔ مطلب اکثریت جو ہے، اگر وہ تبلیغ جماعت سے منسلک ہے تو وہ نہیں چھوڑتے، اگر دعوت اسلامی سے منسلک ہے وہ نہیں چھوڑتے، کوئی دیوبندی ہے تو وہ دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے تو بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے تو اہل حدیث ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات ان کی کوئی سنائی دیتی ہے، کوئی سن لیتے ہیں، کوئی بیٹھ کے نیٹ پہ یا ٹی وی پہ کوئی واضح تقریر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر حضرات کی سن لیں، تو وہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اپنے مسجد کے خطیب، عالم، قاری، مفتی، دارالفتاء سے رجوع کر کے معلوم اور تصدیق نہ کر لیں۔ وہ ایسے نہیں لیتے، وہ بالکل ایک ایک چیز تصدیق کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو فلاں ڈاکٹر صاحب نے ٹی وی پہ یا نیٹ پہ یا گوگل پہ، یوٹیوب پہ درس دے رہے تھے، فلاں جگہ سے شائع ہو رہا تھا ان کا درس، تو اس میں یہ فرمایا، اس نے یہ دلیل دی، یہ مسئلہ یہ کہا، تو ہر بندہ تصدیق کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو ریلیجیس ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ اتنے بھی وہ نہیں ہیں لاپرواہ یا غفلت میں، وہ بالکل تصدیق کرتے ہیں اپنے مولوی سے، اپنے مسلک کے عالم سے، مفتی سے، کیا ہے یہ مسئلہ انہوں نے ذکر کیا، یہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے، اور وہ خود بھی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ڈاکٹر انجینئر ہیں، فلاں مسلک میں یہ تفرقہ بازی ہے، یوں ہے، ہم یوں کہتے ہیں، ہم یوں ہیں، یوں کہتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد وہ جو طبقہ علماء سے، مذہبی طبقے سے مایوس اور متنفر تھا، وہ ان کو کسی حد تک انہوں نے کور کیا، اور یہ بھی اسلام کا اور ان مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ وہ مسلمان جو بالکل مذہب سے بیزار ہیں، علماء سے بیزار ہیں، علماء کی کچھ، اس میں علماء کا بھی قصور ہے، مسلکوں کا قصور ہے، علماء ان کا بھی اپنا قصور ہے کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا۔ اب جو کسی مسجد یا مدرسے کو چلانے والے وہ مولوی نہیں ہے، اکثر وہ عام عوامی مقامی سطح پہ لوگ ہوتے ہیں، 5-10 جن کی انتظامیہ ٹیم ہوتی ہے، وہ کوئی عالم قاری نہیں سارے ہوتے، وہ سارے دنیا دار تاجر ہوتے ہیں۔ اب ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم ریٹ پہ، کم سے کم تنخواہ پہ، کم سے کم وظیفے میں مولوی مل جائے، 3 ٹائم کا روٹی ہم ان کو دیں، کھانا پینا دیں، اور رہائش دے دیں، پانی بجلی گیس دے دیں، اور جو چاہیں پھر وہ
جو پیسے لگاتا ہے، جو چندہ دیتا ہے، پھر وہ اپنے مطلب کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے 2-4 سپارے پڑھ لیے، قرآن شریف پڑھ لیا، اب ان کو بھی ضرورت ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی دیہات پنڈ یا کسی گاؤں سے آئے ہوتے ہیں. اب وہاں سے آنے کے بعد ان کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں سر چھپانے کے لیے، رہنے کے لیے، رہائش، کھانے پینے کے لیے، اور پانی بجلی معاف ہو جائے. اس میں ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ادھر ہی مقامی متولی اور جو انتظامیہ ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ اس میں فائدہ دونوں کا بظاہر ہے، لیکن نقصان پورے علاقے کا ہوتا ہے کہ پورے علاقے کے لوگ قرآن کی صحیح تعلیم سے محروم رہتے ہیں. ان کو تفرقہ بازی، فرقہ واریت، شر انگیزی، پھر وہ مولوی صاحب کو جس مسلک کے متولی ہوں گے، جس مسلک کے وہ مقتدی ہوں گے، جیسے وہ پیشوا ہوں گے، ان کے جو قریبی اپنے آبا و اجداد سے جو باتیں سنی ہوتی ہیں، انہوں نے وہی کہتے ہیں مولوی صاحب یہی بیان کرو، بس اس سے نہیں نکلنا. اور وہ مولوی صاحب کو آتا ہے نہیں آتا، انہوں نے ویسے ہی بیان کرنا ہے. انہوں کو کوئی مطلب نہیں کہ اس وقت کیا ضرورت ہے عوام کی، عوام کو کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیسے کیسے ضرورتیں ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے، اصلاح کیسے ہوگی. یہ جو لوگ اس وقت دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رسول کو بالکل ہی نہیں یاد کرتے، ان کو دینی عمل کی، اپنی اصلاح کی فکر نہیں، ان کو ان میں فکر کیسے پیدا کرنی، ان میں دین کی قدر کیسے پیدا کرنی، اس طرف کوئی توجہ نہیں. نہ ہی اس میں عوام کا بھی قصور میں ہے، علماء کا بھی قصور ہے. اب یہ جو مقامی علماء ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، یہاں بہت سارے علماء ہوتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ جو ان کے جو مدرسے کے بڑے بڑے مدرسے کے قریب مساجد ہیں، جس مسلک کی بھی ہیں، اس کو چاہیے کہ وہاں پوری نگرانی کرے، دیکھے کہ یہاں جو مولوی صاحب ہیں، خطیب یا قاری صاحب، امام صاحب ہیں، یہ تفرقہ بازی تو نہیں پھیلا رہے، شر انگیزی تو نہیں پھیلا رہے، فتنہ پروری تو نہیں کر رہے، یہ عوام کو مایوس تو نہیں کر رہے دین سے، یہ پڑھے لکھے بھی ہیں یا ان پڑھ ہیں. یہ چیزیں اور یہ باتوں میں آگاہی دینا، اویئرنس دینا، بتلانا یہ متولیوں کو، کیونکہ مشورہ تو وہ ان سے ہی کرتے ہیں، بڑے بڑے مدارس کے علماء سے، مفتیوں سے، کہ بھئی کون سا. اب وہ ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں، جو خدمت گار ہوتے ہیں آئے ہوئے کسی نہ کسی علاقے سے، وہ کہتے ہیں چلو اسے لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، چلو جی اس کو لے جاؤ. اب وہ بچے کو یا وہ قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو جیسے انہوں نے گائیڈ کرنا ہے ویسے چلنا ہے. وہ پیچھے بھی اصلاح نہیں ہوئی ہوئی، متولیوں اور انتظامیہ کی بھی اصلاح کوئی نہیں ہوئی ہوئی، وہ جو قاری صاحب لگے ہیں ان کی بھی اصلاح کوئی نہیں، تو بچوں کی اور ماحول کی، مقتدی کی کیا تربیت ہوگی. یہ جو کمی ہے اس نے عوام کو، پھر وہ جو پڑھ لکھتے ہیں، انجینئر یا ڈاکٹر یا کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ اسلامیات پڑھتے ہیں، پھر وہ اخبارات میں اور رسائل میں علماء کے کارنامے دیکھتے ہیں، ان کی کرتوت دیکھتے ہیں، تو وہ متنفر ہوتے ہیں. حالانکہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہماری یونیورسٹی کالج میں کیا ہوتا ہے، اور وہ ان کی مجبوری بھی ہے. دیکھیں یونیورسٹی کالج کوئی مدرسے مسجد تو نہیں ہوتی، وہاں کا ماحول جیسا ہوتا ہے ویسے ہی کام ہوتا ہے. مدارس مساجد کا ماحول پاکیزہ ہوتا ہے عمومی طور پر، لیکن ایک دو واقعہ وہ ہو جاتا ہے، وہ ہائی لائٹ اتنا ہوتا ہے میڈیا پہ کہ پھر وہ لوگوں کی نفرت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، ان کی دین سے دوری کا باعث بنتا ہے، ان کا علماء سے، مذہب سے مایوسی کا باعث بنتا ہے. وہ پھر گیپ آ جاتا ہے علماء اور ان کے درمیان. یہ گیپ کی وجہ سے وہ طبقات جو دنیا دار ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ پھر ان ڈاکٹر، انجینئر اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر واعظ، درس و تدریس کرتے ہیں، ان کے وہ بندے ہاتھ میں آتے ہیں، ان کو پھر وہ کور کرتے ہیں. اور بہت سارے اس میں سے ہزاروں لاکھوں ان کے فالوورز ہیں، ہر ایک کے ہزاروں لاکھوں ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. بعض جیسے مطلب وہ جس فکر کے ہوں گے ویسے ہی وہ کم از کم اویئرنس دیتے ہیں. اس میں پھر وہ اختلافی مسائل بھی چھیڑتے ہیں، تفرقہ بازی وہ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مزید ان کو دین سے بالکل بیزار کر دیتے ہیں، مسجد مدرسے سے بیزار کر دیتے ہیں بالکل ہی. کیوں؟ انہوں نے مسجد مدرسے کی طرز پہ پڑھا نہیں ہوتا. مطلب پورا درس نظامی جو ہے، پورے علوم، فنون، عربی گرامر اور اس کے جو فنون علوم ہیں، جو قرآن حدیث کو سمجھنے کے ذرائع ہیں، معاون علوم ہیں، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، اس کو وہ نہیں پڑھا ہوتا باقاعدہ. انہوں نے تو نہیں پڑھا ہوتا، تو وہ بھی اس ٹائپ کے ہی ہوتے ہیں.
اور پھر کسی کی داڑھی ہوتی کسی کی نہیں، تو پگڑی کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا، ٹوپی کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا، اس کا جو اپنا پرسنل لائف ہے وہ دین کے مطابق ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی، کسی کا بیک گراؤنڈ دین کے مطابق ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں پھر عوام پہ، سننے والے لسنرز اور آڈینس پہ جو نا بہت اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ کو جیسے جیسے بندے کو سنتے ہیں ویسے ہی فالوورز ہوتے ہیں، ویسے ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اویئرنیس ان میں ضرور آتی ہے۔ اور اس میں پھر یہ جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کو بھی سننے کے بارے میں ملتا ہے اسلامی معلومات کے، اسلامی معلومات یہ ہیں، کیونکہ وہ ہر زبان میں کرتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں، انگلش میں بھی وہ کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی غیر مسلم ہیں کسی بھی زبان کے، تو ان تک ان کی زبان اور ان کے الفاظ سے اسلام کی تبلیغ، پرچار، اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، ان کو اسلام کے بارے میں اویئرنیس آتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا حلقہ جو مذہب سے اور دین سے، علماء سے متنفر ہے، اس کو کور کرتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کس حد تک کور ہوتے ہیں، وہ آگے کیا ہوتے ہیں، وہ ایک مدرسے مسجد کے اینٹی ایک اور گروپ پیدا ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن ہم صرف اس مذہب کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں، مسلک کو بالائے طاق رکھ کے، مسلک وغیرہ کو، فرقوں کو بالائے طاق، ایز اے مسلم، ایز اے اسلام ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کس کا کیا فائدہ ہے۔ جیسے تبلیغ جماعت کا اپنا فائدہ ہے، دعوت اسلامی کا اپنا فائدہ ہے، مدارس کا اپنا فائدہ ہے، مساجد کا اپنا فائدہ ہے۔ قرآن شریف کوئی ناظرہ پڑھتا ہے، کوئی حفظ پڑھتا ہے، کوئی تفسیر پڑھتا ہے، کوئی گرامر پڑھتا ہے، کوئی درس نظامی کرتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، پھر کوئی کتابیں لکھتا ہے، کوئی رسائل میں آرٹیکل لکھتا ہے، کوئی اخبارات میں لکھتا ہے دینی مسائل، کوئی ٹی وی ریڈیو نیٹ پہ بیٹھ کے مسائل، لوگوں کے سوالات کے جواب اسلام کی روشنی میں دیتا ہے۔ تو یہ سارے کام ہیں، اسلامی کام ہے۔ اور اسی طرح کچھ یہ ڈاکٹر انجینئر حضرات جو ہیں، اور بات اچھی ہے، یہ بری بات نہیں ہے، ایک لحاظ سے بہت اچھی بات ہے کہ یہی لوگ اگر اپنا میڈیکل کو سپورٹ کر رہے ہوتے، اس کا پرچار، وہ ہزاروں لاکھوں ہیں ڈاکٹر انجینئر جو اپنا میڈیکل پڑھا رہے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو ڈاکٹر تھا، بعض پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، بعض میڈیکل ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر، بعض جو انجینئرز ہیں۔ اب وہ یا تو کسی انجینئرنگ یونیورسٹی یا ٹیکنالوجی اور میڈیکل یونیورسٹی یا عام انسٹیٹیوشنز وغیرہ میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا، اور وہ دین کو پڑھتے ہیں، دین کی فکر کرتے ہیں، دین کی اشاعت میں پھر وہ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں۔ تو ایک تو ان کا اپنا وقت دینی اسٹڈی میں گزرتا ہے، اور پھر وہ بہت سارا وقت لوگوں کی تبلیغ میں، لوگوں کو لیکچر دینے میں گزارتے ہیں۔ اور وہ لیکچر کیا دیتے ہیں؟ اب وہاں علماء کی رسائی نہیں ہے، علماء نے خود گیپ چھوڑا ہے، عوام کے اور علماء کے قصور کی خاص کوتاہی کی وجہ سے وہ گیپ تھا۔ اب وہ طبقہ کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آئے، وہی طبقہ خود اسٹڈی کرتا ہے، اسلام کی اسٹڈی کرنے کے بعد آگے عوام کی اصلاح کرتا ہے، جس حد تک بھی اصلاح ہوتی ہے۔ مثلا ان کو مثلا قرآن کی تفسیر، حدیث کی مین حدیثیں جو ہیں وہ بتلاتے ہیں، احکامات بتاتے ہیں، حقوق انسانیت، حقوق اللہ وغیرہ کو بتلاتے ہیں، بہت اہم ایشوز وہ بتلاتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے اسلام کا۔ مدارس اور علماء کا فائدہ نہ ہو، میں وہ نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں فرقوں اور علماء سے بالائے تر ہو کر ان تمام فوائد کو بالائے طاق رکھ کر ہم سوچیں کہ وہی ڈاکٹر انجینئر اگر کسی کلینک یا ہاسپٹل یا انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہوتے، اپنے میڈیکل بک پڑھ رہے ہوتے، اس کا کیا فائدہ تھا اسلام کا؟ اب وہی اسٹڈی کرتے ہیں اسلام کے، اپنا ٹائم بھی اسلام کے مطابق، اور لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں ان کے دنیا میں۔ اگر ہر ڈاکٹر انجینئر جو بیٹھا ہے ان کو پڑھنے والے ہزاروں لاکھوں ہیں، ایک کو لاکھوں کروڑوں بندہ ہے جو پوری دنیا میں مسلمان بیٹھے ہیں، اور اس میں پھر مذہبی لوگ بھی پڑھتے ہیں، فرقہ جو کوئی نہ کسی نہ کسی فرقے سے بلانگ کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہے، ہر ان کا فائدہ ہے یہ، لیکن اب اس میں آیا وہ قرآن و حدیث کے قریب ہو جاتے ہیں، عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، یہ ایک بات کی بات ہے، یہ بات کی ایک ڈبیٹ ہے، یا وہ ایک اسلام کے خلاف ایک لاوا پکتا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ اب جیسے
یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں کچھ علماء بڑے معتدل ہیں، محقق ہیں، تبصرہ نگار ہیں، بہت اچھا غیر جانبدارانہ تجزیہ اسلام پہ کرتے ہیں، مسائل میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور اکثر شر پسند ہیں، فرقہ واریت پہ بلیو کرتے ہیں، شرنگیزی اور فتنہ پروری عوام کو تقسیم کرتے ہیں، مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، اکثریت ان میں یہ ہے۔ تو انہی کی وجہ سے اسلام اور فرقے بدنام ہوئے، قرآن اور ایمان سے لوگ دور ہوئے، اور یہ اکثریت ہمارے میں اس طرح کی ہے، یعنی فرقوں میں بھی یہ شر پسند عناصر ہیں، اور وہ پھر بھی وہ اتنی بری، وہ کسی کو کافر، مرتد یا بے دین، گستاخ اتنے بڑے بڑے فتوے نہیں دیتے، لیکن ہمارے جو مسلک اور فرقوں میں لوگ ہیں تو شرک، کفر اور گستاخی، توہین سے تو کم لفظ استعمال ہی نہیں ایک دوسرے پہ کرتے، وہ کم از کم یہ نہیں کرتے کہ گالم گلوچ نہیں کرتے، یہاں گالم گلوچ ہوتی ہے، وہ کسی کو کافر، مرتد، بے دین یہ نہیں کہتے، وہ اپنا جو ان کو سمجھ ہے، جیسا سمجھ ہے۔ ایک ہے کہ وہ علماء سے اور دور ہو جاتے ہیں بندے، وہ لوگ جو ان کے فالورز ہوتے ہیں، جو ان کو ماننے والے ہوتے ہیں، جن کو وہ کور کرتے ہیں، جن کو وہ راہ راست پر لاتے ہیں، مطلب راہ راست سے مراد میری کہ دینی اویئرنس، اسلامی معلومات جو سنتے ہیں یا سناتے ہیں انہیں، ابتدائی جن کی طرف وہ، یعنی جو ان کے فالورز ہیں، آسان الفاظ میں، وہ یہ نہیں کہ وہ اینٹی مدرسے، اینٹی ملازم نہیں ہوتے ہیں، لیکن اپنا وہ حقوق سمجھ جاتے ہیں، بھائی شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ میں کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی پاک کیا کہتے ہیں، یا ہمارا کیا کیا، انسان کے حقوق کیا کیا ہونے چاہیے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، ہم بھی کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے فائدے ہیں، جیسے قرآن شریف نے خود فرمایا کہ یہ جوا اور شراب میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، خود قرآن نے اس بات کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، کہ شراب اور جوا میں بہت فائدے ہیں، لیکن گناہ بڑا ہے، گناہ فائدوں سے بڑا ہے۔ تو ہر چیز کے فائدوں کو صرف دیکھ کے اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے، اور ہر چیز کے صرف نقصان کو دیکھ کے اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ جس حد تک ان کے فائدے ہیں اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اور جس حد تک ان کے نقصانات ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ معتدل علماء ہر فرقے میں جو ہیں، مفتی ہیں، مشائخ ہیں، یہ بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ توڑتے ہیں، کبھی کسی صوفی کا کوئی مرید کسی مدرسے یا کسی خانقاہ کا بندہ ٹوٹ کے ان کے پاس نہیں جاتا، ڈاکٹر انجینئرز کے پاس، بلکہ ان کو جو مسئلہ پتہ چلتا ہے تو پہلے وہ تصدیق ادھر سے ہی کرتے ہیں۔ ہاں لاکھوں ہزاروں میں کوئی ایک بدل جائے تو بدل جائے، لیکن وہاں کے بے شمار لوگ پھر، کیونکہ وہاں سے تو انہوں نے سن لیا اسلام کیا ہے، پھر تڑپ ہوئی، تڑپ ہونے کے بعد پھر وہ ماحول چاہتے ہیں، پھر کوئی ماحول گزارنے کے لیے مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں، کوئی حفظ کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی ناظرہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، کوئی تفسیر پڑھنے لگ جاتے ہیں، کوئی دعوت اسلامی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کوئی تبلیغ جماعت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو کسی دارالفتہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے پھر وہ اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے نقصانات کے پہلے، جیسے علماء کے، مدارس کے اور یہ فرقوں کے نقصان کے پہلو بھی ہیں اور فائدے کے پہلو بھی ہیں۔ ہمیں فائدوں کے پہلو کو ڈسکس کرنا چاہیے، باقی امت کو، مسلمانوں کو لڑانے سے گریز کرنا چاہیے۔ انتہا پسندی، شدت پسندی اور یہ فرقہ واریت، شرنگیزی، فتنہ پروری، یہ لعنت ہے، یہ مسلمانوں کے بھی لعنت ہے، اسلام، قرآن کو اس نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی مقدس ہستی ہیں، علماء پہلے مقدس ہستی مانی جاتی تھی، یہ مساجد، مدارس اسلام کے گہوارے تھے، آج لوگوں نے ان کو عذاب اور مصیبت سمجھ لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود عوام کو دیا کچھ نہیں، ہمیں خود سوچنا پڑے گا، ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ہمیں خود اپنے الفاظوں کو درست، اپنے انداز کو درست کرنا پڑے گا، ہمیں خود حالات سے واقفیت لینی پڑے گی، ہمیں خود عوام کے، مسلمانوں کی نبض پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، ان کی نبض شناسی، ان کی نبض شناسی جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کرنٹ افیئر پتہ ہونے چاہیے، حالات حاضرہ سے واقفیت ہونی چاہیے، ان کی تشنگی اور بھوک کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو بھوک کس چیز کی ہے، ان کو پیاس کس چیز کی، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی مجبوریاں کیا ہیں، ان کو اصلاح، ہم کیسے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو بس سیکھا ہے تفرقہ بازی پلانا، فتنہ پلانا، شر پھیلانا،
شرنگیزی کرنا، فرقہ واریت پھیلانا، کافر کہنا، مشرک کہنا اور گستاخ قرار دینا لوگوں کو، اور لوگوں کو قتل کرنا، بم چلانا، ہم نے تو سیکھا ہی ہے بس۔ ہم جب ان لعنتوں سے نکلیں گے، ہم جب ان لعنتوں سے نکلیں گے، ان تخریب کاریوں سے نکلیں گے، ان تفرقہ بازیوں سے نکلیں گے، ایز اے مسلم سوچیں گے تو ٹھیک ہے، جو مسلک جس مسلک کو وہ مانتا ہے، جس بھی مسلک کا فالوورز ہے وہ کوئی بھی، اس کو وہ فالو کرے۔ یہ مقصد نہیں کہ آپ کسی مسلک کے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہیں، مرتد کہیں، مشرک کہیں، اسے گستاخ کہیں، اس کی گردن کاٹ دیں، اس کو گولی مار دیں۔ یہ غلط طریقہ، گالم گلوچ بری بات ہے، انتہائی بری بات ہے، اور اس کو ہر مسلک کے مفتیوں علماء کا فرض ہے کہ ایسے جو شدت پسند اور انتہا پسند قسم کے عناصر ہیں ان کو ڈسکریج کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں۔ یہ نہیں کہ حکومت اور فوج کا ہی کام ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ہے کہ ان کو پکڑنا۔ یہ ہمارا بحیثیت مسلم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت قوم سب کا مشترکہ فرض ہے کہ ہم اپنے اندر سے شر پسند عناصر کو خود بھی ختم کریں، اپنے آپ کو لیول کریں، اسلامی سطح پر لائیں، پرامن بنائیں، ماحول کو پرامن بنائیں، لوگوں کو پرامن بنائیں، اپنے لوگوں کو سمجھائیں، فرقہ واریت پھیلانے والے علماء کو پکڑیں، ان کو گرفت کریں، ان کو سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتے ان کو پولیس کے حوالے کریں، خفیہ ادارے جو ہیں ان کو فون نمبر ہیں ان کی نشاندہی کریں، تاکہ یہ ناسور جو فرقہ واریت کا، شر پسندی کا اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کا، یہ ختم ہو، عوام پرامن ہو، عوام کو امن ملے۔ علماء نے، یہ مدارس نے، مساجد نے، جہاں سے اسلام کی امن کی ہوا چلنی تھی، لوگوں کی اصلاح ہونی تھی، لوگوں کو امن کا سبق ملنا تھا، درس ملنا تھا، فرقہ واریت کا درس ملتا ہے، شر پسندی کا درس ملتا ہے، شدت پسندی کا درس ملتا ہے، تفرقہ بازی کا ملتا ہے، لوگوں کو کافر قرار دینے، مرتد قرار دینے، مشرک اور بے دین اور گستاخ قرار دینے کے یہ سبق ہمیں علماء سے ملتے ہیں، مساجد مدارس سے ملتے ہیں، خانقاہوں سے ملتے ہیں۔ لوگوں کو قتل کر دو، قانون ہاتھ میں لے لو، یہ کہاں سے سبق ملتا ہے؟ تو ہمیں ان سبقوں، ان اسباق کو بند کرنا ہوگا، اپنی بھی اصلاح کرنی ہوگی، دوسروں کو بھی اصلاح کرنی ہوگی، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ ہاں، تحقیق کرو، بحث مباحثے کرو، مناظرے کرو، لیکن پرامن ہو کر۔ کسی کے بڑوں کو، بزرگوں کو گالی نہ دو، تان و تشنیع کا نہ کرو، طنز نہ کرو، پرسنل اٹیکس نہ کرو، شائستہ شستہ انداز میں انتہائی مہذب طریقے سے عوام کی اصلاح کریں، پڑھ لکھ کے کریں، ان پڑھ نہیں۔ اب ہمارے اکثر جو 95-99% مساجد کے جو منتظام ہیں وہ ان پڑھ، وہ فرقہ واریت کو پلاتی ہیں۔ پھر مولوی جو آ جاتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، خطیب امام، اگر 1000 مسجدیں 999 مسجدوں میں خطیب ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ نہیں اسلام کیا چیز ہے، ان کو نماز روزے حج کے مسائل ہی نہیں پتہ، انہوں نے کیا بتلانا؟ وہ ممبر پہ پہلے چڑھیں گے، پہلے گالی دیں گے مسلمان کو، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں مرتد، فلاں بے دین، فلاں کی گردن اتار دو، فلاں کی لات توڑ دو، فلاں کو بم مار دو۔ یہ اسلامی سبق نہیں ہے، یہ اسلام کا سبق نہیں ہے، یہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے۔ اسلام پرامن مذہب ہے، مسلمان پرامن قوم ہے، مسلمان انتہا پسند قوم نہیں ہے، مسلمان شدت پسند قوم نہیں ہے۔ مسلمان کی نبی علیہ السلام نے تعریف یہ کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ آج تو ہمارا سگا بھائی ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، آج ہماری بہن بھائی اور اپنے رشتہ دار اپنے کرتوتوں سے ہمارے محفوظ نہیں ہیں۔ ہماری انگلی جب اٹھتی ہے تو مسلم کی طرف اٹھتی ہے۔ ہم مسلمانوں میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں ہے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم تفرقہ بازیوں کا شکار ہیں، ہم شدت پسندی، اتحاد پسندی کا شکار ہیں، ہم مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر کے کمزور کر رہے ہیں۔ ہم کب سمجھیں گے؟ پوری دنیا ہمارے سے متنفر ہو چکی ہے، پوری دنیا ہمارے سے متنفر ہے۔ آج اگر کوئی مولوی صاحب کہیں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھا رہے ہوں، قرآن شریف کی آیت پڑھ کے کوئی مسئلہ بتا رہے ہوں تو لوگ نہیں اعتبار کرتے، کوئی حدیث پڑھ کے بتا رہے ہیں کوئی اعتبار نہیں کرتے، مسجد میں بیٹھ کے، خانقاہ میں بیٹھ کے کوئی لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لوگ نہیں سنتے، لوگ نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ مولوی صاحب مولوی فارغ ہے،
یہ ہمارا اس میں قصور ہمارا ہے، عوام کا قصور بھی ہے، ہمارا بھی ہے کہ ہم نے ان کو دیا نہیں وہ سبق جو ہمیں دین نے سمجھایا تھا۔ اسلام نے جو سبق ہمیں دینے کا پابند کیا تھا، ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، ہم نے اپنے فرائض سے غفلت اپنائی، ہم نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے، ہم نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے، ہم نے اپنے فرائض سے غفلت کی، لوگوں کو جو قرآن اور سنت کی تعلیم دینی تھی وہ ہم نے نہیں دی، لوگوں کو آپس میں اخوت کی، بھائی چارے کی، توحید کی، اخلاص کی یہ دعوت دینی تھی، یہ ہم نے نہیں دی۔ ہم نے لوگوں کو لڑانے کی دعوت دی، تفرقہ بازی کی دعوت دی، شدت پسندی کو ہوا دی، شر پسندی کو ہوا دی، انتہا پسندی کو ہوا دی، مسلمان کو تقسیم کرنے کے لیے ہوا دی، لوگوں کو کافر قرار دینے میں ہم نے وقت ضائع کیا، لوگوں کو مشرک اور گستاخ قرار دینے میں یہ ہم نے وقت لگایا، لوگوں کو کفر کے فتوے، لوگوں کو بے امن کرنے میں، ایک دوسرے سے لڑانے میں، ایک دوسرے کے خلاف کرنے میں ہم نے ٹائم لگایا۔ تو ہمیں خود چاہیے سوچیں، اور یہ جو ہماری کوتاہی ہے اور ہماری کوتاہی کے جو نقصانات ہیں، جو خرابیوں سے ہمارے لوگوں میں، عوام میں، مسلمانوں کی جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے، مسلمان بدنام ہو رہا ہے، مسلمان کو آج گالی کے طور پہ لیا جا رہا ہے، کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور جو اپنی کوتاہی، نقائص اور کمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور جو بھی کوئی مولوی مسجد مدرسے کہیں بھی کوئی تفرقہ بازی پھیلائے، شر پسندی پھیلائے، انتہا پسندی پھیلائے، اس کا نام نوٹ کریں، اس کی نشاندہی کریں، اور اس کو یہ جو سیکورٹی فورسز ہیں، پولیس فوج اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو اس کے نام بتاؤ، ان کی نشاندہی کرو، ان کے ایڈریس بتاؤ کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ شر پسندی پھیلا رہے ہیں، تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، مسلمان کو مسلمانوں سے لڑا رہے ہیں، یہ اسلام کی تبلیغ خلاص نہیں بتا رہے، یہ حق نہیں بتا رہے، یہ صرف اپنی انا پرستی، اپنے فرقہ واریت، اپنے مذہب کو صرف پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو لوگوں سے لڑا رہے ہیں، یہ بے بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمیں کب سوچنا ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، اور ہم سوچیں گے کب؟ اگر ہم آج اصلاح نہیں کریں گے تو کون اصلاح کرے گا ہماری آگے؟ ہمیں خود اپنی خامیوں کو دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت پڑھیں مثبت انداز میں، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، کسی پر کسی قسم کا کوئی تان تشنی، گالم گلوچ، کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کسی پہ پرسنل اٹیکس نہیں کرنے چاہیے، ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، اللہ سے توفیق اپنی بھی اصلاح کی مانگے، دوسرے کی بھی اصلاح کی مانگے، دوسرے کی ہدایت کی دعا مانگے، اپنی ہدایت کی دعا مانگے، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی دعا مانگے، دوسرے کی کمیوں کو بھی دور کرنے کی دعا مانگے، دوسرے کی کمیوں کو دور کرنے کے اخلاقی طور پہ کوشش کریں، اخلاقی انداز میں، دوسرے کو شائستہ انداز میں، شستہ الفاظ میں دوسرے کی رہنمائی کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو ترغیب دیں، اس کو ڈرائیں، بتلائیں، بڑے پیار محبت سے پیش آئیں، گالم گلوچ سے نہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت، شدت پسندی سے بچائے، اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معتدل کر اپنے آپ کو معتدل میانہ روی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اخلاص کی، حق کی اور میانہ روی، اعتدال پسندی کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔